اگر آپ کو والٹ سم مل چکی ہے تو اب آپ کیا کریں یا آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں؟ اسی طرح اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے آپ کو والٹ سم نہیں ملی تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو والٹ سم مل جائے؟ جی ہاں، اب جن لوگوں کے پاس سم آ چکی ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بنوا کے گھر بیٹھے پیسے کس طرح وصول کر سکتے ہیں، تو گھر بیٹھے پیسے لینے کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ بھی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر سم نہیں ملی تو سم کے لیے کیسے اہل ہو سکتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کیسے اہل ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو پہلے پیسے نہیں ملتے تو اب آپ کس طرح اہل ہو کر اپنے پیسے جاری کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اہل ہیں، پہلے سے پیسے لیتے آ رہے ہیں، تو دسمبر والی قسط آپ کو کب ملے گی؟ یہ دسمبر والی قسط سم کے ذریعے ملے گی، اے ٹی ایم کے ذریعے ملے گی، کیمپ سائٹ کے ذریعے ملے گی، یا پھر ریٹیلر شاپس یعنی دکانوں کے ذریعے ملے گی؟ اس حوالے سے بھی آپ کو بہت بڑی اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ 8171 ویب پورٹل کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 8171 ویب پورٹل پر کافی سارے لوگوں کو نااہل بتایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو جانچ پڑتال میں بتایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، اہلیت کے بارے میں آپ کو جلد ہی آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو ایسے تمام لوگوں کو اب کیسے کنفرم ہو سکتا ہے کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں یا وہ اہل ہو چکے ہیں؟ ان کو سے ملے گی نہیں ملے گی؟ آئندہ کے لیے ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ تو بھائی اب اس حوالے سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر اس وقت آپ نے ایک چھوٹی سی بھی غلطی کر دی تو آپ کو آئندہ کے لیے گھر بیٹھے پیسے نہیں ملیں گے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا جائے گا، آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلے سے اہل ہیں تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں، اگر آپ ابھی تک اہل نہیں ہوئے تو آپ کو اہل کیا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ کافی ساری شرائط و ضوابط ہیں جو اب نئی پالیسی میں شامل کی گئی ہیں۔ تو اگر آپ کو نئی پالیسی کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کبھی بھی اس پروگرام سے نااہل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ شرائط و ضوابط پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ آئندہ کے لیے تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو بینیفیشری، جو خاتون ہر 3 سال بعد اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروائے گی تو اسے نااہل کر دیا جائے گا، اس سے آئندہ کے لیے پیسے نہیں ملیں گے۔ اور جو خواتین مطلب پیسے لے رہی ہیں، ہر 3 سال بعد اپنا سروے کرواتی ہیں، تو جب تک وہ حقدار رہیں گی ان کے پیسے بند نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایسے تمام حضرات جو ڈائنامک سروے کرواتے ہیں ان میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو نااہل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے جو اس پروگرام کے حقدار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ وہ ڈائنامک سروے کروائیں گے تو وہ نااہل ہو جائیں گے۔ بھائی اگر آپ حقدار ہیں تو ڈائنامک سروے لازمی کروائیں، حقدار ہونے کی صورت میں آپ کو کبھی بھی نااہل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ حقدار نہیں ہیں تو پھر آپ ڈائنامک سروے کروائیں یا نہ کروائیں، آپ کو نااہل ضرور کیا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائنامک سروے لازمی کروائیں تاکہ BISP کی جانب سے اس حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے کہ آپ اہل ہیں یا نااہل ہیں۔ تو آئیے بھائی دسمبر قسط کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں، مزید بھی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک YouTube چینل سکلمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے YouTube چینل سکلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے YouTube چینل سکلمنٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا ویورز، جہاں پر رک کے آپ نے ایک سوال کا جواب لازمی دینا ہے کہ آپ کو والٹ سے ملی ہے یا نہیں۔ آپ نے ابھی کمنٹ سیکشن میں یس یا نو لازمی لکھ دینا ہے، اور ہاں، کمنٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا وہ کمنٹ سب سے پہلے ہم تک پہنچے اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا سکیں کہ اگر سم ملی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر سم نہیں ملی تو کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے فوراً ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا، یہاں پر مزید سم کے حوالے سے بھی آگے چل کر آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ATM سے بھی اس بار قسطیں ملیں گی؟ تو بھائی دیکھیں، ابھی ATMs کے حوالے سے یا ATM کی بحالی کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ہاں، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو نیا ڈیجیٹل والٹ سسٹم لایا گیا ہے، اسی ڈیجیٹل والٹ سسٹم کے ساتھ ATMs کو بھی منسلک کیا جائے گا۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی تمام بینیفیشریز کو ہم ATMs کی سہولت بھی دیں گے، اور ATMs اس وقت بحال ہوں گی جب آپ کی قسطیں ڈیجیٹل والٹس میں آ رہی ہوں گی، لیکن ڈیجیٹل والٹ سے پہلے والی جو قسطیں ہیں، مطلب اگر آپ دسمبر والی قسط کی بات کر رہے ہیں تو یہ والی قسط تو آپ کو کیمپ سائٹ سے ملے گی، یہ نہ ہی آپ کو ڈیجیٹل والٹ سے ملے گی نہ ہی ATM سے ملے گی، بلکہ یہ تو آپ کو کیمپ سائٹ سے ملے گی۔ تو اس حوالے سے جو لوگ سوال کر رہے تھے کہ بھائی ATM سے اس بار قسط ملے گی یا نہیں ملے گی، تو بھائی امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو اب سمجھ آ چکا ہوگا۔ جب آپ کو سم یعنی ڈیجیٹل والٹس کے ذریعے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، اس وقت انشاءاللہ آپ کو ATMs کی سہولت بھی دی جائے گی۔ آپ متعلقہ بینک برانچ کی ATM جا کر اپنے انگوٹھے کی ویریفیکیشن کروا کے اپنی قسط وہاں سے بھی وصول کر سکیں گے۔ باقی
बाकी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना भी लाजमी है। जब आपके अकाउंट में किस्त आएगी तो आप रिटेलर के पास जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे और फिर जाके आपकी किस्त आपको आपके अकाउंट में जो है वो अनलॉक हो जाएगी और आप उससे देखभाल सकेंगे, उससे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे, किसी को भेज सकेंगे, निकलवा सकेंगे, सब कुछ फिर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहीं पर काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर हमें दुकान वालों के पास फिर से जाना पड़े, हमारा अकाउंट भी हो, हमारी सिम भी हो, हमारा मोबाइल फोन भी हो, फिर भी हमें दुकान वालों के पास जाना पड़े, तो ये नए निजाम का फायदा तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हमें ही ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन इस हवाले से उम्मीद काफी है कि BISP की जानिब से इसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा, आसान से आसान तरीन बनाया जाएगा, जिसमें मजीद चांसेस भी बढ़ सकते हैं कि कटौती या लोगों के अकाउंट से हैक वगैरह इस तरह का सिस्टम आ सकता है। लेकिन उससे बचने के लिए जो हम चाहते हैं, जो मेरी एक जाती राय है, वो ये है कि अब हर डिजिटल वॉलेट ऐप में आप देख सकते हैं कि अगर इजी पैसा की बात की जाए, जायज कैश की बात की जाए या किसी भी बैंक के डिजिटल वॉलेट की बात की जाए, तो उसमें आप घर बैठे भी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो मोबाइल का फिंगरप्रिंट होता है लॉक स्क्रीन वाला, वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो बात हो रही है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, जिसको नादरा से वेरीफाई करवाया जाता है, तो वो आप कर सकती हैं। अगर इजी पैसा में भी BISP की जानिब से कोई ऑप्शन रख दिया जाता है, या जो भी आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट है उसमें नादरा के तामुन से ये सिस्टम रख दिया जाता है कि आप घर बैठे जब आपकी किस्त आए तो आप घर बैठे अपनी उंगलियों या अपने अंगूठा के जरिए अपनी फिंगरप्रिंट्स स्कैन करें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन घर बैठे ही कर लें, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। तमाम बेनिफिशरीज के लिए, तमाम अवाम के लिए वो बेहतर रहेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद काफी है कि इसी तर्ज का नया सिस्टम निकाला जाएगा कि आपको घर बैठे ही आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी, या फेस के जरिए भी हो सकती है, आयरल वेरिफिकेशन भी हो सकती है, मतलब आंखों के जरिए भी आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है। तो इसी तरह का इंशाल्लाह जरूर सिस्टम निकाला जाएगा। आपको रिटेल शॉप और एजेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन घर बैठे पैसे लेने के लिए सबसे पहले जो बुनियादी चीजें हैं वो अभी से आपने ले लेनी है, ठीक है। एक तो आप सिम के लिए अगर अहल हैं, 8171 वेब पोर्टल पर जाकर चेक करें। अगर आप वॉलेट सिम के लिए अहल हैं तो फौरन जाकर अपनी वॉलेट सिम वसूल करें। अगर आप इससे पहले अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं तो उस पर आप किसी किस्म का खुद से कोई अकाउंट ना बनाएं, वो सिम अपने पास महफूज रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हवाले से हम अपने इसी चैनल के जरिए आपको बड़ी खुशखबरी देंगे कि भाई अभी से आप घर बैठे अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि दफ्तर की जानिब से एक अपडेट के मुताबिक ये भी बताया गया है, जिससे हमें ये हिंट मिला है कि भाई बहुत जल्द एक नया तरीकेकार आने वाला है जिसके जरिए आप घर बैठे अपना अकाउंट खुद बना लेंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो वो तरीकेकार भी हम आपको बताएंगे। कोई नया कोड जारी किया जाता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको दफ्तर दोबारा से बुलवाया जाता है तो वो भी हम आपको बता देंगे कि भाई आप दफ्तर चले जाएं। बाकी अभी से कोई कुछ लोग जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि फलां कोड है, फलां कोड है, फलां कोड आपने डायल करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बेहतर यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी सिम को मोबाइल में डाल के रखिए, एक्टिव रखिए, किसी किस्म का कोई कोड मिलाने की जरूरत नहीं है। और रिचार्ज के हवाले से भी काफी सारे लोगों को मैसेजेस आए हैं, तो भाई खातिर खा कोई रिचार्ज करवाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप अपनी सिम को एक्टिवेट रखें। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे लोग जिनको अभी तक सिम नहीं मिली वो अब क्या करें। भाई देखिए, अगर आपने 8171 वेब पोर्टल से चेक नहीं किया तो सबसे पहले वहां पर चेक कीजिए। अगर वहां पर भी आपको सिम के लिए अहल नहीं किया गया तो फिर भाई ये सिम लेने का या ना मिलने का मसला नहीं है, ये तो आपकी BISP के लिए अहलियत का मसला है। मतलब आप BISP का हिस्सा ही नहीं है। वो अब आप देखेंगे कि आपको अभी ना अहल किया गया है, मतलब आपको पहले पैसे मिलते थे, अब ना अहल किया गया है, या फिर आप कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे ही नहीं, या फिर नई रजिस्ट्रेशन करवाई है और अभी तक अहल नहीं हुए। तो इसमें काफी सारी काजेज हो सकती हैं। मुख्तलिफ स्टेटस आने की वजह से वजह का पता भी लगाया जा सकता है। तो आप अपना स्टेटस हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, हम भी आपको बता देंगे। कमेंट्स में कभी भी अपना फोन नंबर या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ना लिखा करें। अगर आपका स्टेटस आपके साथ आपके सामने शो होता है और आपको उसके बारे में पता नहीं चलता, तो वो सिर्फ स्टेटस जो लिखा हुआ है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड के अलावा, तो वो आप हमें बता दें तो उस बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर वहां पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इस वॉलेट सिम के लिए अहल किया गया तो फिर आप बेफिक्र रहें, दफ्तर जाकर अपनी सिम ले लें, क्योंकि सिम के लिए अहल होने का मकसद ये है कि आप प्रोग्राम का भी हिस्सा है। क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ ये शो हो रहा है, उनकी कफालत प्रोग्राम की अहलियत सामने नहीं आई, सिर्फ ये शो हो रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है और सिम के लिए भी उन्हें अहल किया गया। तो ऐसे तमाम लोग भी अपनी सिम लें। जिन जिन लोगों को सिम के लिए अहल किया गया वो सिमें लें। जिन लोगों को सिम के लिए अहल नहीं किया गया वो लोग सबसे पहले दफ्तर जाकर अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लें। अगर पहले से डायनामिक सर्वे हो चुका है फिर भी आपको सिम के लिए अभी तक अहल नहीं किया तो आप इंतजार फरमाएं। अगर आपकी
کی اہلیت کنفرم ہو چکی ہے کہ آپ کو ڈائنامک سروے کے بعد بھی نااہل کر دیا گیا ہے، تو پھر بھائی آپ 2 سال تک، جب تک کہ آپ کا نیا ڈائنامک سروے نہیں ہوتا اس وقت تک آپ سم بھی نہیں لے سکتے، پروگرام کا حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ باقی آپ کو بتا دیں کہ آپ کو گھر بیٹھے پیسے لینے کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے گھر بیٹھے آ جائیں گے، لیکن وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوانے کے لیے آپ کو پھر ریٹیل شاپ کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ تمام لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اگر ایسا سسٹم لاتی ہے کہ گھر بیٹھے ہی آپ کو اپنی فنگر پرنٹ سکین کرنے کا، بایو میٹرک ویریفیکیشن کا سسٹم مل جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے یقیناً بے حد آسان ہوگا، کیونکہ بی وی ایس رکھنا یا بایو میٹرک ویریفیکیشن رکھنا یہ بہت لازم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی سم جس کے ہتھے چڑھے گی وہ پیسے نکال لے گا، تو اس لیے بہتر یہی رہے گا کہ آپ کے انگوٹھا یا ویریفیکیشن جو بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کو پیسے دیے جائیں۔ باقی 8171 ویب پورٹل پر لوگوں کے نئے اسٹیٹس اپڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، کافی سارے نئے لوگوں کو اہل کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ پہلے سے نااہل تھے ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے، فائلر بننے کی وجہ سے، یا پی ٹی سی ایل بل زیادہ آنے کی وجہ سے، ارجنٹ بیسس پہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کی وجہ سے، تو پھر آپ ابھی اپنی اہلیت دوبارہ چیک کیجیے۔ انشاءاللہ امید کافی ہے کہ حقدار لوگوں کو دوبارہ سے اہل کر دیا گیا ہے۔ باقی دسمبر والی قسط جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دن کے اندر ملنے والی ہے۔ امید کافی ہے کہ آپ کو جنوری کے پہلے ہفتوں میں یہ والی قسط مکمل طور پر تمام بینیفیشریز کو جاری کر دی جائے گی، اور بچوں کے وظائف جو ہیں وہ بھی جنوری میں کلیئر کیے جائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے آپ اپنے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں اور فلی طور پر، ذہنی طور پر آپ تیار رہیں۔ جو ہی آپ کو خبر ملے تو آپ فوراً جا کر اپنی دسمبر والی قسط جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس بننے ہیں، تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہ آئے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر یہ معلومات پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سم ملی ہے یا نہیں۔ کمنٹس میں یس یا نو لازمی لکھیں، لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔